ہم نے ابلیس کی مجلس شورا میں آپ کے سامنے علامہ محمد اقبال کی رائے رکھی کہ ان کے مطابق مسلمان کون ہوتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں نا کہ وہ جن کے دین کی حقیقت ہوتی ہے احتساب کائنات، جو ہر لمحے اس کائنات کا آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں پرانی غلطی، کمی، کوتاہی، خسارے کو کم کرتے ہیں اور اس کی افادیت بڑھاتے ہیں، اس میں ایجادات کرتے ہیں، اصل میں وہ مومن ہوتے ہیں۔ ایسی ایک مثال علامہ محمد اقبال نے ضرب کلیم میں اپنی نظم، بس اس کے 3 اشعار ہیں، مومن میں لکھا کہ اصل میں مومن کون ہوتا ہے۔ تو علامہ محمد اقبال کہتے ہیں، ہو ہلکا یاراں تو بے ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یعنی کہ اگر وہ دوستوں اور احباب میں بیٹھا ہو تو وہ اتنا نرم طبیعت ہوتا ہے کہ جیسے ریشم موجود ہو، لیکن اگر وہیں پر کوئی وہی نرم آدمی، وہی ریشم کی طرح نرم آدمی صرف یوں سن لے باہر کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو اب وہ ریشم کی طرح نرم نہیں رہے گا، تو پھر وہ فولاد بن کے باہر اس برائی کی طرف لپکے گا۔ آپ جانتے ہیں نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول کہ مومن کون ہے؟ جو اگر برائی کو دیکھے تو زور بازو سے روکے، یا زبان سے، یا دل میں برا، اور اس سے نیچے پھر کون سی جگہ؟ یہاں پر علامہ محمد اقبال نے کہا ہے کہ نماز ہمیں وہ قوت دیتی ہے کہ اب باہر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ نماز اور روزہ ہمیں وہ قوت فراہم کرتے ہیں کہ جب اگر حق و باطل کا مقابلہ آ گیا روڈ پر تو میں وہاں فولاد بن جاؤں گا، وہاں ہیلے وسیلے نہیں ڈھونڈوں گا، وہاں میں نظام کے ساتھ مصلحت نہیں کروں گا، وہاں میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا دل میں کڑ کے آگے نہیں جاؤں گا، میں محلے کے بدمعاش کو دل میں اور مسجد میں بیٹھ کے فقط بد دعائیں اور برائیاں نہیں کروں گا، میں وہ قوت اپنے اندر رکھوں گا کہ میں اس کے خلاف آواز اٹھا سکوں۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ اور پھر وہی آدمی جو اس بدمعاش کو، حق چھیننے والے کو، اس بدی کے پیروکار کو زور بازو یا زبان سے یا قانون سے سمجھا کے آیا، وہ ساتھ ہی کمرے میں آ کے بچوں کے ساتھ ایسے کھیل رہا ہوگا جیسے اس سے زیادہ نرم مزاج کوئی نہ ہو۔ یہیں سے ہمیں مسجد قرطبہ کا بھی وہ شعر یاد آتا ہے، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز۔ کہ مومن کون ہے؟ کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو انتہائی نرم کرتا ہے، یعنی اگر آپ اس کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے ہو تو آپ ایسے حیران رہ جائیں گے کہ شاید غالب و میر اس سے الفاظ مستعار لے کے اپنی شاعری کرتے تھے، اور اگر میدان میں ضرورت پڑ گئی، جنگ میں ضرورت پڑ گئی، یا معاشرے میں، سماج میں کسی ایسی جگہ ضرورت پڑ گئی جہاں حق و باطل کا مارکا ہے، تو گرم دم جستجو نکلے گا۔ اس دن وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اس دن وہ پچھلی صفوں سے آگے نہیں دیکھ رہا ہوگا، وہ اگلی صفوں میں تمہیں ملے گا، اور تم حیران رہ جاؤ گے، ارے آپ کا اسلوب تو بڑا شاعرانہ تھا، مگر ہاتھ میں قوت تو آپ کے 100 مردوں والی ہے۔ اور آپ یہی دیکھیے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ، ہم جانتے ہیں نا کہ وہ اتنا عبور شاعری پر بھی، نہج بلاغہ میں الپیک و فلوکونس، گفتگو کا معراج آپ کے پاس، اور ساتھ میں طاقت 100 مردوں کی جو کسی بھی دروازے پر ڈال دیں تو 100 مرد جو دروازے کو نہ کھولیں وہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کھول دیتے تھے، اور آدھی روٹی کھا کے۔ یعنی کہ یہاں پر ایک اور اہم بات، اسلام میں کمزور ہونے کا کوئی تصور نہیں، اب غریب ہو سکتے ہیں، کمزور نہیں ہو سکتے۔ ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل، وہی نرم آدمی فولاد بن کے باہر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں پوری اللہ کی کائنات کا اصل مظہر تو وہ ہے، ریشم بھی اس میں، فولاد بھی اس میں۔ بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ دلیل مانگتے ہو، طاقت، محبت مانگتے ہو، یا زور؟ دونوں دے سکتا ہوں۔ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ اور یہ کشمکش میں ہے آسمانوں کے ساتھ کہ تم ابھی تو میرے سر کے اوپر ہو، ذرا بس میں تھوڑی تیاری کر لوں، ابھی تم سے آگے نکلوں گا، پیچھے مڑ کے تمہیں نیچے دیکھا کروں گا۔ اس کی ایک تشریح یوں بھی کر لیں کہ جو زمین ہے اس کے چاروں، اقبال کا ہی شعر ہے کہ تو جس کو اپنا آسمان سمجھتا ہو سکتا ہے کہیں اور کی زمین ہو، تو آپ کے نیچے بھی تو کچھ ایبس ہے، زمین ہے، ویکیوم ہے، یا کوئی جگہ ہے آپ کی زمین کے نیچے جہاں وہ فلوٹ ہو رہی ہے۔ تو ہم نے کبھی زمین پر چلتے ہوئے ایسے محظوظ ہو کے دیکھا ہے کہ اس کے نیچے بھی تو ہے، ہو سکتا ہے یہ میری زمین آسماں ہو کسی اور زمین کا۔ تو یہ حریفانہ کشاکش، یہ بڑا اس کو حریف کی طرح دیکھتا ہے، ایک کمپیٹیٹر کی طرح دیکھتا ہے آسمانوں کو، اور کہتا ہے کہ میں ابھی زور بازو سے جلد تم سے آگے نکلوں گا، اور اپنا پیغام، اپنی شاعری، اپنی سب ایجادات جو ہم نے کیے لے کے یہ پوری کائنات میں جو مشکلات ان کو دور کر دوں گا۔ خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، یہ بنا تو
مٹی سے ہم جانتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا بنا تو مٹی سے، اور مٹی کا اصل کیا، آپ اسے ایسے کریں نیچے آتی ہے، تھوڑی دیر گھوڑے دوڑائیں اوپر اٹھتی ہے، پھر سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے، یہ مٹی زمین کی طرف آتی ہے۔ مگر عجب بات ہے کہ انسان اینٹی گریویٹیشنل ہے، خاکی تو ہے مگر خاک سے آزاد ہے، بنا مٹی سے ہے مگر مٹی کی کوئی خصلت اس میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا سر بلند ہے، اس کا سر مٹی میں نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، اگر آپ کو کبھی موقع ملے اخوان الصفہ کی کتابیں پڑھنے کا، تو وہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پودے کا سر مٹی میں ہے، وہ بھی مٹی سے بنا ہے، تمام چیزیں وہیں سے اگ رہی ہیں، لیکن انسان کا سر مٹی سے باہر ہے، جس کی وجہ سے اس کے صرف پاؤں مٹی پر ہیں۔ تو انسان کہتا ہے کہ میں جلد اپنے سر کی جو جگہ ہے آسمان اور آسمانوں سے بلند وہاں لے جاؤں گا، کیونکہ اس نے اپنے سر کو مٹی سے دور رکھا ہوا ہے، یہ سیدھا کھڑا ہو چکا ہے۔ جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، اس کو کبوتروں اور پرندوں کا شوق نہیں ہے یہ بہت بڑا شکاری۔ وہ ہے نا خودی شیر مولا، جہاں اس کا صید پوری کائنات اس کی جو ہے شکار ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے یہ کبوتر اور پرندوں اور یہ چڑیا کا نہیں ہوں میں شوقین شکار کرنے کا۔ بھائی اگلا میں مصرع پڑھ لیتا ہوں، اس کی تشریح پھر خود ہی کرتے رہنا ہے، بلکہ اتنی کتابیں کسی سے پوچھ لیجئے گا، اور خصوصاً اس کی جو بالکل بنیادی ٹرانسلیشن ہے وہ ضرور کروائیے گا۔ تو حمام اس کی نظر میں نہیں جچتے، کبوتر اور چڑیا اور پرندے فاختہ نہیں جچتے، جبریل و اسرافیل کا صیاد ہے مومن۔ یہ تو ان سے پیچھے کم از کم اپنا وہ کسی کو ایم میں ہی نہیں لاتا۔ اور جب آپ علامہ محمد اقبال کو فارسی شاعری میں پڑھیں گے، اور جلد ہی میں کچھ ویڈیوز بناؤں گا جہاں علامہ محمد اقبال نے آمنا سامنا دکھایا فرشتوں اور انسانوں کا، جو میری اپنی کتاب مین کائنڈ انکاؤنٹرنگ اینجلز ان پوئٹری آف اقبال کا موضوع ہے۔ اور علامہ یہ ایسے اشعار اسی لیے لکھتے ہیں کہ جہاں سورہ بقرہ میں فرشتوں نے کہا کہ اللہ اس کو پیدا مت کر، یہ نیچے جا کر لڑے گا، علامہ انہی سب کی حمایت میں، کیونکہ اللہ نے ہماری وکالت کی، اب علامہ اقبال اسی سنت خدا سنت اللہ میں رہتے ہوئے ہماری وکالت کر رہے ہیں فرشتوں کے آگے کہ یہ پرندوں کا نہیں، یہ اتنے پر والوں کا اور اتنے پر والوں کو نہیں مارتا، بڑے پروں والوں کا یہ ان کو ایم کرتا ہے۔ جبرائیل و اسرافیل کا صیاد ہے مومن، صیاد شکاری کو کہتے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے اقبال مومن کے لیے کون سا مقام رکھ رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہوا، جو اب کافی محققین یہ بات کر رہے ہیں، خصوصاً مولانا ابوالعلا مودودی نے تو بہت ہی پیارا اس کے اوپر کسی زمانے میں لکھا کہ آپ امریکہ چلے جائیں اور وہاں جا کے کہیں میں نے ٹائم سکوئر میں نماز پڑھنی ہے، ان کو کوئی اعتراض نہیں، اور آپ بتائیں کہ میں نے زکوٰۃ دینی تو بینک اکاؤنٹ بھی ایک دے دیں گے۔ پھر آپ انہیں کہیں میں نے روزہ رکھنا، اور جب روزہ میں روزہ کھولوں تو اس وقت کوئی اور آدمی میوزک پلے نہ کرے، وہ بھی کر دیں گے۔ بس وہ یہ کہیں گے کہ یہ جب کبھی حق و باطل کی جنگ ہو نا، تو طاقت لے کر نہ آنا، اپنا نظام حق لے کر نہ آ جانا، اپنا سیاسی معاشی سماجی نظام نہ لے کر آنا۔ ان کو آپ کی عبادات سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور کوئی اس سے ان کو اعتراض نہیں، ان کو آپ کے تصور خدا سے کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں ان کو آپ کے تصور اسلام کی جو پورا نظام ہے اسلام کا، اس سے مسئلہ ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے رزم حق و باطل میں تو تم ایکٹیو نہیں ہو جاؤ گے، بھائی تم اس وقت نماز پڑھو، یہ رزم حق و باطل کے لیے ہم نے یونائٹڈ نیشنز اور کئی باڈیز بنا رکھی ہیں، وہ دیکھ لیں گی، اس پر اپنا ضمیر کو سلائے رکھو، نماز پڑھو، روزے رکھو، بس اسی پر توجہ دو۔ تو رزم حق و باطل میں کیوں فولاد بن رہے ہو؟ بس ابھی ریشم کی طرح رہو، اب اخلاق ریشم بننا ہے۔ علامہ محمد اقبال یہیں پر جو جلد ابھی میں ویڈیوز شروع کر دوں گا فریڈرک نیچے کی باتوں سے متاثر ہو کر یہ بات بتا رہے ہیں کہ اخلاق کبھی بنتا ہے ریشم، اور وہی اخلاق بنتا ہے کبھی فولاد۔ فقط ریشم رہنا، نرم باتیں کرنا یہ اخلاق نہیں ہے، فقط فولاد رہنا یہ بھی بالکل اخلاق نہیں ہے۔ ہاں موقع پر دیکھتے ہوئے کس کو کون سی شے ڈیمانڈڈ ہے، آج باطل کیا مانگ رہا ہے، اور سب سے بڑھ کے کہ فولاد بننے کی ضرورت ہی نہیں آنی چاہیے۔ آپ اتنی طاقتور تہذیب ہوں کہ کوئی آپ کی طرف، آپ کے عقائد کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھیں۔ تو جب تہذیبیں ہار جاتی ہیں پھر وہ یہی سب کچھ کرتی ہیں جو ہم سب کر رہے ہیں۔ تو علامہ محمد اقبال نے ضرب کلیم مومن کو کچھ ایسا بیان کیا ہے جو ابھی آپ نے سنا۔